السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی نیک حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 121 سے شروع ہوتا ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یعنی آیت نمبر 121 ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کیجیے جب آپ صبح کے وقت اہل بیت سے رخصت ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو جنگ یعنی اس میں جنگ احد کا ذکر آپ کو ملے گا ان آیات میں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ ان آیتوں میں جنگوں کا ذکر ہے کہ جنگیں کیسے لڑی گئیں، اس میں کیا ہوا، کہ یعنی تمام حالات اور واقعات ان آیات میں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ یہ آیت جنگ کے متعلقہ ہیں۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کیجیے جب آپ صبح کے وقت اہل بیت سے رخصت ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے اور مومنین کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھانا شروع کیا۔ اللہ آپ کے تمام حالات سے واقف تھا، کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی واللہ سمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت بھی یاد کیجیے جب تم میں سے دو جماعتوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا تو اللہ ان کا مددگار تھا۔ انہیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اور اسی وقت کیا جب مومنین کو تو ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ مادی اور طاقت اور ساز و سامان پر۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی اور اے ایمان والو، اللہ نے تمہاری مدد جنگ بدر میں بھی کی تھی، لیکن جب تم تنہائی میں بے سر و سامان تھے تو کیا اس جنگ میں تمہاری مدد نہ کرتا؟ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کی شکر گزاری کر سکو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی ہر حال میں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان آیات میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ احد کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے تھے میدان جنگ میں، تو مومنین کو یعنی کہ ان کے مورچوں پر بٹھا لیتے تھے صبح کے وقت جب آپ روانہ ہوئے۔ تو حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن تیر اندازوں کا پیدل دستہ ایک جگہ متعین فرمایا۔ یہ دستہ 50 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے اس دستے پر حضرت عبداللہ بن جہر کو امیر مقرر کیا۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے فرمایا، جب تک میں خود تم کو نہ بلاؤں تم یہاں سے نہ ہٹنا، اگرچہ تم یہ دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں اور ہم نے ان کو پامال کر دیا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں اور پرندے ہمارے جسموں کو نوچ کر لے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ذرا حدیث کا مطالعہ کیجیے گا، یعنی پرندے ہمارے جسموں کو نوچ کر لے جا رہے ہیں، تو پھر بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا اور ہماری مدد کے لیے نہ آنا جب تک میں خود تم کو نہ بلاؤں۔ آگے اللہ فرماتا ہے واللہ سمیع العلیم، یعنی اللہ کیا ہے؟ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دے رہے تھے، اللہ ان کو سن رہا تھا، اور میدان جنگ میں جو کچھ ہو رہا تھا سب اللہ کے علم میں تھا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے۔ جنگ سے پہلے جو لوگ واپس ہو گئے وہ کون تھے؟ منافقین۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، واپس لوٹ جانے والوں کے سلسلے میں صحابہ کے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کا کہنا تھا ہم ان سے مثلا کیسے ہم ان سے لڑیں گے، دوسرا کہتا ہے ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ انشاءاللہ سورۃ نساء میں یہ جو ہے جنگ کے بارے میں شان نزول ہے نا، یہ اس کا ذکر آگے چل کر ہم اور بھی کریں گے کہ یہ جو گروہ منافقین کا تھا، اس کے موقع پر یعنی نصارہ کے جو دو قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارث، بھی بزدلی کا ہی شکار ہو گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ہم نصارہ کے دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارث کے سلسلے میں نازل ہوئے، مثلا سلسلے میں یہ جو آیتیں ہیں نا، میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے اس میں 121، 22 اور 23، یہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے تیار ہوئے اور صحابہ کرام کو ہدایت کر رہے تھے صبح کے وقت، تم نے جیسے ہی میں نے ابھی آپ کو حدیث کا
مفہوم بتایا، تو یعنی کہ میں جب تک تم کو نہ بلاؤں تم نہ آنا۔ تو ان میں سے بعض صحابہ سے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم نے جنگ لڑنی ہے، اور بعض جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم نے جنگ نہیں لڑنی۔ یہ حقیقت میں منافقین تھے۔ یعنی ایمان والے جو ہیں وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ساز و سامان اور افراد یعنی کہ کتنے لوگ ہیں اور چیزیں کیا ہیں، اور مثلا ہمارے پاس ساز و سامان کیا ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے فتح و کامرانی کے لیے صرف یعنی ہمیں اللہ پر نظر رکھنی چاہیے۔ ساز و سامان کے بغیر بھی وہ ہمیں فتح دے سکتا ہے، اور اس یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا تقول المومنین، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کیجیے جب آپ جنگ سے پہلے مومنین سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد فرمائے، تمہاری مدد فرمائے۔ یہی نہیں بلکہ اگر تم نے استقامت دکھائی اور اللہ سے ڈرتے رہے اور کافروں نے جوش و خروش کے ساتھ تم پر حملہ کیا تو تمہارا رب 5000 نشان لگے ہوئے فرشتوں کو بھی بھیج کر تمہاری مدد کرتا ہے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس مدد کو تو اللہ نے محض تمہارے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنایا ہے۔ خوشخبری سن کر تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ملے گی۔ مدد تو حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کے لیے ایک جماعت مثلا مقرر کرتا یا انہیں ایسا ذلیل و خوار کر کے میدان جنگ سے ناکام واپس ہوں۔ یعنی یہ جو آگے ہم آیتیں پڑھے ہیں نا، یہ جنگ کے متعلق ہے کہ کون سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کون سے لوگ ساتھ نہیں تھے، کن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر یقین تھا اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں تھا۔ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تب بھی جنگ میں فتح عطا فرما سکتے ہیں۔ یعنی جب منافقین کے چلے جانے کے بعد بعض لوگوں میں یعنی کچھ کم ہمتی کے آثار نمودار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی کے لیے یہ فرمایا کہ اگر وہ وقت بھی یاد کریں، یعنی وہ جب لوگ واپس چلے گئے تو وہ لوگ ایسے پریشان سے رہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جب اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھی تمہاری مدد کے لیے بھیج سکتا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ یعنی جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے بس کام ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا حکم تو بس ایک پلکنے جھپکنے کی طرح واقعہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو بس حکم دینا ہے تو وہ کام کیا ہونا ہے، ہو جانا ہے۔ یعنی ان آیات کا جنگ کے بعد نازل ہونا صاف بتاتا ہے کہ ان آیات کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پہلے بتا دیا تھا۔ آپ کا یہ خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور فرشتوں کی تعداد میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ متعین کر دیا گیا۔ یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ ان آیت میں 2 وعدے کیے تھے نا، پہلا وعدہ وہ 3000 فرشتوں والا جو مومنین کی مدد کی، پھر دوسرا وعدہ اگر کافروں نے کچھ زیادہ جوش و خروش سے حملہ کیا تو 5000 فرشتوں کی مدد آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یعنی بتایا تھا۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہی فتح اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کتاب کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، اللہ کے دشمن کی نوجوانوں کو شکست دے کر یعنی انہیں جھنجھوڑنے والے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مثلا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ ان آیت کا ہے کہ جنگ میں یہ جنگ کے سلسلے میں ہی ہیں یہی آیتیں آگے بھی، مثلا جیسے آیت نمبر 128 اور 129 ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے معاملے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، چاہے وہ ان کو معاف کرے اور چاہے ان کو عذاب دے کر اس کے لیے کہ یہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ اللہ کا، اور جس کو چاہیے معاف کرتا ہے اور جس کو چاہے سزا دیتا ہے۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مدد طلب کی
اور اپنے مبلغین طلب کیے جو ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار جو اپنے زمانے کے یعنی کہ وہ بہت بڑے عالم کہلاتے تھے، ان کے ساتھ بھیج دیے تاکہ لوگوں کو یہ لوگ دن کو لکڑیاں چن کر لاتے اور رات کو نماز پڑھتے، جب رات یعنی یہ دن کو کام کرتے اور رات کو نماز پڑھتے تاکہ انہیں کوئی بھی چیز کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تو میں سنتا کہ آپ سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، اس کے بعد اس طرح فرماتے کہ اے فلاں پر فلاں اور فلاں پر فلاں لعنت فرما۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء سے ظالمون تک۔ دیکھیں 3 صدمے بیک وقت یا کچھ عرصے کے وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آپ کو رنج و غم اور فکر کرنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک، یعنی آپ کو اس سلسلے میں رنج اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے انجام کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ یہ اسی کا کام ہے، وہ ان کو توبہ کی توفیق دے یا وہ اسلام قبول کر لیں یا انہیں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ فکر نہ کریں، ان کا معاملہ میرے پر چھوڑ دیں۔ یعنی مدرجہ بالا حدیث سے بھی معلوم ہوا ہے اور آیتوں کے نازل کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے سلسلے میں دعائے قنوت کا پڑھنا ترک کر دیا۔ دعائے قنوت کا پڑھنا یعنی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے سب کچھ، اسی کی حکومت ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ سورۃ راف میں ہے کہ میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں یعنی کہ مختلف حدیثوں اور آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ میں یعنی کہ اس آگے بھی چل کر ہم پڑھیں گے، پھر اس کا خلاصہ اچھی طرح کریں گے۔ ایک اور حدیث اس کے بارے میں آپ کو سناؤں، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو اس رات میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور مجھے بھی معاف فرما۔ یعنی یہ جو آیتیں ہیں غفور الرحیم والی جو آیتیں ہیں، اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، لہٰذا اس نے ان کفار کو معاف کرنے کا ارادہ کیا ہوگا۔ کفار کا جوک تر مسلمان ہونا اس بات کی عملی شہادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح میں کہ اے رسول جب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آ گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایمان والے جو ہیں وہ کفار اور منافقین جو ہیں ان کو جب تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ان کے بارے میں بد دعا نہیں کریں۔ اگر وہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں یا برے انجام کا اندیشے سے مثلاً وہ اندیشے میں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے اور وہ راہ راست پر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ آگے انشاءاللہ تعالیٰ مثلا ہم اپنے ان آیات کا اختتام یہی کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی آیات کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ آیات جو ہے نا یہ جنگ بدر میں نازل ہوئی ہیں، ان سے سبق ہمارے لیے مثلا جو میری ناقص عقل میں جو اس کے بارے میں لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے نبی کا حکم مانیں، ہر حال میں۔ یعنی جب ہمارا یقین اتنا پکا ہونا چاہیے کہ جب کوئی آگے چیز نہیں نظر آ رہی، جب ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو اللہ پر امید کریں کہ وہ ہمارے کام کرے گا۔ جب وہ 3000 فرشتے بھیج سکتا ہے، جب وہ 5000 فرشتے بھیج سکتا ہے، جب وہ کن کہتا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ یعنی پیچھے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ ایک مکھی کا مچھر کا پاری بنا لاؤ، تو اگر کوئی یہ دنیا ساری مل کر بھی ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتی تو پھر ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے واپس میرے پاس ہی لوٹ آؤ، میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا اور تم پر رحم بھی فرماؤں گا، تمہیں معاف کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ
ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں بھی معاف کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت ڈال دے جو ہم لوگوں کو یعنی آج کل کے دور کے مطابق یعنی معاف کرنا بڑا مشکل سمجھتے ہیں لوگ، دل میں باتیں رکھتے ہیں تو زبان سے یہی کہتے ہیں کہ معاف کیا معاف۔ تو اس میں اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے اس آیات میں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، وہ حدیث میں نے سنائی ہے نا، تو وہ دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور مجھے مثلا مجھ میں بھی وہ صفات پیدا کر کے میں بھی لوگوں کو معاف کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔